بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذہب شناسی کے حوالے سے آج جس موضوع پہ آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی وہ زہد ہے۔ اسلام میں زہد کے کیا معنی ہیں؟ زہد کی تعریف یہ ہے کہ انسان دنیا کی جو نعمتیں اور لذتیں ہیں ان سے بے اعتنائی اور بے توجہی کا اظہار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں کچھ رکھا ہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، یا دوسری جو بھی چیزیں ہیں ان کی طرف رغبت کا اظہار نہ کرے بلکہ بے توجہی کا اظہار کرے۔ قرآن مجید میں زہد کو پروردگار عالم نے سورہ حدید میں آیت نمبر 23 کے اندر 2 جملوں میں تعریف کی ہے زہد کی، اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی مقامات کے اوپر اسی آیت شریفہ سے زہد کو بیان کیا ہے۔ سورہ حدید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی میں بہت کچھ حاصل بھی ہوتا ہے اور بہت کچھ کھو بھی دیتا ہے، تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو چیز تم نے کھو دی ہے اس پر ملال نہ کرو، غم نہ کھاؤ، یعنی زہد کے معنی میں بے پرواہ ہونا اس مال سے کہ جو انسان نے کھو دیا ہے، اور اس کے متعلق غم نہ کھانا، یہ بھی زہد کے معنی میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اسی طرح جو مال تمہیں عطا ہوتا ہے اس کے اوپر اترانا، خوش ہونا، یہ بھی زہد کے برخلاف ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور پروردگار عالم اترانے والے کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ بس ان 2 جملوں میں کہ زاہد وہ ہے کہ جو جس سے کچھ مال کھو جائے تو اس کے اوپر ملال نہ کرے، غم نہ کھائے، اور جو چیز اسے عطا کی ہے اس کے اوپر فخر و مباحات نہ کرے، اترائے نہیں۔ یہ زہد کے وہ معنی ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ اس کے بعد دوسری ایک آیت جس کے اندر پروردگار عالم نے زہد کے معنی کو بیان فرمایا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، سورہ حجر کی 88ویں آیت۔ ہم نے کفار کی جماعتوں کو بہت کچھ دیا ہے، بہت سی نعمتیں ان کو دی ہیں، فرمایا کہ ان کی طرف رغبت کی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو کہ جو نعمتیں ان کو دی ہیں وہ مجھے کیوں نہیں ملی ہیں، ان کی طرف رغبت نہ کرو، اور ولا تحزن علیہم، اور نہ ان کے حالات کو دیکھ کر تعصب کرو، اور مومنوں سے تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔
بس زہد کا ایک معنی یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے دوسروں کو مال دیا ہے یا نعمتیں دی ہیں، ان کی طرف رغبت کے ساتھ اور لالچ کے ساتھ انسان نہ دیکھے، اور ان کے حالات کو دیکھ کر خود پر تعصب نہ کرے۔ یہ وہ زہد کے معنی ہیں۔ آج ہماری زندگی کے اندر زیادہ تر انسان کی پریشانیاں جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان اپنی نعمتیں جو پروردگار عالم نے دی ہیں ان کے اوپر بجائے شکر کرنے کے، جو مال اور جو دولت یا نعمتیں جو ہیں وہ دوسروں کی طرف ہے، انسان ان کی طرف رغبت کے ساتھ دیکھتا ہے کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زہد کے لیے، کیونکہ جس قسم کے زاہد مولا امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور زہد کا مفہوم جو ہے جتنا مولا کی زندگی سے سمجھ میں آتا ہے کسی اور کی زندگی سے اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ لذتیں اور وہ نعمتیں کہ جو پائیدار نہیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، علی کو ان سے کیا کام ہے۔ یعنی مولا امیر المومنین زہد کے معیار کو بیان کر رہے ہیں کہ زاہد وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی آرزو کرتا ہے، زاہد وہ ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی لذتوں کی آرزو کرتا ہے، جیسے عبادت کی لذت، قرآن کی تلاوت کی لذت، غریب اور مساکین کی خدمت کی لذت، یہ وہ لذتیں ہیں کہ جو پائیدار ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بس زاہد کبھی ان چیزوں کی طرف، ان لذتوں اور نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا ہے کہ جو زائل ہو جاتی ہے۔ جیسے مال و دولت ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، یہ انسان سے زائل ہو جائے گا۔ اولاد ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ زائل بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر ایک نکتے کو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ زاہد اور راہب میں کیا فرق ہے۔ زاہد جو ہے وہ بھی لذتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، نعمتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، اور راہب بھی لذتوں سے اور نعمتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، لیکن زاہد جو ہے وہ لذتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، نعمتوں سے دوری اختیار کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان سے وہ اپنے کاندھوں کو اور اپنے عہدے کو خالی نہیں کرتا ہے۔ جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام جب مولا زاہد ہوئے تو حکومت کے اوپر رہتے ہوئے بھی کم ترین کھایا، کم ترین زندگی کے وسائل کو استعمال کیا، لیکن معاشرے کی رہنمائی، انسانوں کی رہنمائی اور اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مولا امیر المومنین نے انجام دیے۔ لیکن راہب اس طریقے سے نہیں ہے۔ راہب لذتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اور جنگلوں اور پہاڑوں اور بیابانوں میں جا کر اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اور کسی قسم کی بھی ذمہ داری اپنی گردن پہ نہیں لیتا۔ جبکہ اس کے برعکس مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اگرچہ لذات دنیا اور ظاہری نعمتوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کی، لیکن کبھی بھی اپنی معاشرتی اور خانوادی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کیا۔ یہ جو چند آیات تھیں کہ جو آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی، اب روایات کے اندر زہد کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الزہد فی الدنیا، دنیا کے اندر زہد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، زاہد وہ ہے کہ جو اپنی آرزوؤں کو چھوٹا رکھتا ہے، اپنی آرزوؤں کو لمبا نہیں کرتا، طویل نہیں کرتا ہے۔ بعض لوگ ہمارے ہمیشہ اونچی سوچ رکھتے ہیں، میرے پاس گاڑی اگر چھوٹی ہے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس اگر دولت 2 لاکھ روپے ہے تو اس کے بعد میرے پاس لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے ہونا چاہیے، امیدیں لمبی لمبی ہوئی۔
یہ خود انسان کو پریشانی کا باعث بنتی ہے، انسان کے لیے پریشانی اور رنج کا باعث بنتی ہے۔ جب انسان بڑی بڑی امیدیں لگاتا ہے اور اس کی امیدیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ رنج اور مصیبت اور پریشانیوں میں کا دوچار ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، خاندانوں میں لڑائی، میاں بیوی کے اندر لڑائی، کہ جب بھی کوئی وہ شادی کرتا ہے تو ایک لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں دونوں، لڑکا بھی اور لڑکی بھی۔ ایک انسان ہے چھوٹی پوسٹ کے اوپر ہے، وہ لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور اس کے بعد ان آرزوؤں کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، احتمال رہتا ہے کہ یہ کسی حرام کے اندر مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا اسلام کے اندر لمبی امیدوں سے تاکید کی گئی ہے کہ پرہیز کرو، اکتفا کرو اسی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ دوسرا جو زاہد کی نشانی بیان کی گئی ہے وہ شکر کل نعمت، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی اس کے اوپر شکر کرے۔ اگر اس کے پاس چھوٹا گھر ہے اس کے اوپر شکر کرے، اگر اس کے پاس کم دولت ہے اس کے اوپر شکر کرے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا اس کے اوپر شکر کرے۔ اگر شکر نہیں کرے گا بے چین رہے گا، اس کی زندگی رنج کے اندر گزرے گی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ زہد کی دنیا کے اندر یہ ہے، وَالْوَرْعُ عَنْ كُلِّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے پرہیز کرے۔ ورع تقوی سے اوپر کی منزل ہے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان جو چیزیں اللہ نے اس کو اوپر حرام قرار دی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے، اور جو چیزیں پروردگار عالم نے اس کے اوپر واجب قرار دی ہیں ان کو انجام دے، یہ تقوی ہے۔ لیکن ورع کی منزل اس سے اوپر کی ہے، ورع احتیاط کی منزل ہے۔ جیسا کہ مولا امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو عثمان ابن حنیف کو خط لکھا اس کے اندر فرمایا کہ آئینونی بالورع والاجتہاد والعفت والسداد، تم لوگ میری مدد کرو ورع کے ذریعے، تم لوگ میری مدد کرو اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ، ہر کام کو انجام دینے کے ساتھ، یعنی جو بھی کام کرو اپنی پوری توانائی کے ساتھ انجام دو، عفت و پاک دامنی کے ساتھ میری مدد کرو اور خوشروئی کے ساتھ میری مدد کرو۔ بس ورع جو ہے وہ احتیاط کی منزل ہے، یعنی انسان کو جہاں پر یہ شبہ بھی ہو کہ شاید پروردگار عالم نے یہ مجھ سے طلب کیا اس کو انجام دے، یا اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ شاید حرام ہے اور اس سے اجتناب کرے، یہ ورع کی منزل ہے۔ تو پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ زہد جو ہے وہ دنیا کے اندر پہلی چیز اپنی آرزوؤں کو چھوٹا رکھنا، ہر نعمت کے اوپر شکر کرنا، اور تیسری چیز ورع، جس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے ورع کے ذریعے پیش آنا، یعنی احتیاط کرنا، اس کو ترک کرنا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بہت ہی خوبصورت زہد کی تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں یہ بھی، من کرمت علیہ نفسہ ہونت علیہ شہوتہ، مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی شخصیت اور اپنی عزت کا قائل ہے، اپنی فضیلت کا قائل ہے، وہ اپنی خواہشات نفسانی کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے۔ یعنی جو انسان کی خواہشات ہیں، چاہے وہ دولت کے متعلق ہوں، چاہے وہ مال کے متعلق ہوں، چاہے وہ اولاد کے متعلق ہوں، چاہے وہ دوسری کسی بھی قسم کی نعمتیں ہوں، جو شخص بھی ان خواہشات نفسانی کو ترک کرتا ہے یہ وہی شخص ہے کہ جو اپنی شخصیت اور اپنی عزت کا قائل ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد جو ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ہے کہ جس کی نظر میں اپنی شخصیت بلند ہوگی اور اپنی شخصیت کا وہ احترام کرتا ہوگا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات نفسانی کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام، الزہد فی الدنیا الراحۃ العظمیٰ، جو شخص بھی دنیا کے اندر
زہد اور پارسائی کو اختیار کرے گا وہ شخص دنیا کے اندر سکون و آرام سے جیے گا۔ یہ خود مطلب انتہائی توجہ طلب ہے کہ جو شخص بھی دنیا کی طرف رغبت نہیں کرے گا اور وہ جو کچھ اللہ نے اس کو دیا اس کے اوپر اکتفا کرے گا اور اسی کے اوپر اپنی زندگی بسر کرے گا، ایسا انسان جو ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوگی، آرام ہوگا اور سکون ہوگا۔ مولا امیر المومنین نے ایک روایت کے اندر حقیقی امیری کو اور بے نیازی کو بیان فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں لن یفتقر من زہد، زاہد کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے، کبھی غریب نہیں ہوتا ہے۔ ایسا انسان کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مال دیا ہے اسی کے اوپر اگر وہ اکتفا کرتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی کرتا ہے، ایسا انسان جو ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ یا دوسرے ایک مقام کے اوپر فرمایا کہ دنیا کا سب سے امیر انسان وہ ہے کہ جو لوگوں سے بے نیاز ہو۔ لہذا عزیزو، آج کی دنیا کے اندر جو ہماری جتنی بھی پریشانیاں اور مشکلات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم آرزویں کرتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں باندھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر کس طرح پریشانیاں اور مشکلات جو ہیں وہ درپیش ہوتی ہیں۔ میں اپنے تمام عزیزوں سے عرض کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں ایک پرسکون اور با اطمینان زندگی گزاریں، آپ مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب سیدہ کی زندگی کو مطالعہ کریں کہ کم ترین حالات کے ساتھ، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جب جناب سیدہ مولا امیر المومنین کے گھر کے اندر تشریف لاتی ہیں تو جب کھڑی ہوتی ہیں تو کمرے کی چھت جو ہے وہ جناب سیدہ کے سر کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ جناب سیدہ کا لباس آپ دیکھیں، ان کا گھر دیکھیں، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر وہ شکر خدا کرتی ہیں اور اتنی محبت کی زندگی، اتنی افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی، اتنی مہر کے ساتھ زندگی جتنی علی اور جناب سیدہ کی تھی کسی اور کی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور کبھی بڑی بڑی امیدیں نہیں لگائیں۔ جبکہ جناب ختیجہ جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے جو مال تھا وہ بھی راہ خدا میں خرچ کیا۔ نہ یہ کہ پیغمبر کے بعد شادی کے بعد، پیغمبر اکرم سے شادی کے بعد جو ہے وہ مال کو اور سمیٹنے کی کوشش کی، بلکہ پیغمبر اکرم کو فرمایا یہ مال آپ ہی کا ہے، آپ اس کو راہ خدا میں خرچ کریں۔ لہذا اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر خوشیوں کو ایجاد کرے، آرام و سکون و اطمینان کو ایجاد کرے اور پیدا کرے، اس کو چاہیے کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اسی کے اوپر اکتفا کرے اور اس سے بڑھ کر امیدیں نہ لگائیں۔ بہت لوگوں کی زندگی ایسی ہیں کہ جو غربت میں زندگی گزار رہے تھے، پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں۔ وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ حتیٰ نماز تہجد بھی آ کر مسجد میں پڑھتا تھا اور پانچوں نمازیں پیغمبر اکرم کے ساتھ پڑھتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا کام بتائیں کہ میری زندگی سے یہ فقر اور یہ پریشانی دور ہو جائے۔ پیغمبر اکرم نے اس کو ایک سکہ دیا، ایک دینار دیا۔ اس کو لینے کے بعد اس نے جب اپنے کاروبار کو شروع کیا تو آہستہ 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 وہ پیغمبر اکرم کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے سے محروم ہوا۔ کافی عرصے بعد ان مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن پیغمبر اکرم کی جب اس کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہا کہ اب تم مسجد نہیں آتے ہو۔ کہا یا رسول اللہ اب میرا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں اسی کو سنبھالنے میں مصروف ہو جاتا ہوں، وہ مجھے وقت نہیں ملتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تم میرا پیسہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا میں آپ کو کتنے واپس؟ کہا جو میں نے دیا تھا وہی مجھے واپس کر دو۔ جب پیغمبر اکرم نے اپنا پیسہ اس سے واپس لیا، اس کا مال دوبارہ گھٹنا شروع ہوا اور دوبارہ مسجد میں آنا شروع ہوا۔ یہ واقعہ جو ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ بعض اوقات نعمتیں جب اضافہ کر دیتی ہیں، نعمتوں کا جب اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ یاد الہی سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ذکر خدا سے محروم ہو جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام اور پیغمبر اکرم سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اسی کے اوپر اکتفا کرے اور اس سے زیادہ کی امید نہ لگائے۔ اسی کے اندر ہماری زندگی کا سکون ہے اور اسی میں آرام ہے اور اسی میں اطمینان ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.